جہاں پر شوہر کا حق ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ آج کل کے اندر کتنی بہن بیٹیاں ایسی بھی ہیں جو سارے دن کے اندر ایک مرتبہ اپنی ماں کو فون لازمی کرے گی، اپنے بھائی کو ایک دفعہ دن کے اندر کال لازمی کرے گی۔ کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے ماں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، باپ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، بھائیوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، بہنوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ان کی یاد مجھے ستاتی ہے، ان کی آواز میرے کانوں میں پڑ جاتی ہے، سارا دن میرا اچھا گزر جاتا ہے۔ آج کتنے گھر ایسے جو تباہی کے دانے پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر مشکلات کیا ہے؟ وہ بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر پا رہی، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا، آپس میں تصادم ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہے، فتنہ فساد ہو رہا ہے۔ اگر شوہر اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ گیا، یہ بیوی کہہ رہی ہے تو جا اپنے بھائیوں کے پاس جا کے مر جا، اپنے باپ کے پاس جا کر مر جا، اپنی بہنوں کے پاس جا کر مر جا، یا تو ان کے پاس رکھ لے یا مجھے پاس رکھ لے۔ یہ میں ایک دو گھروں کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ اتنے گھروں کی کہانی، یہ اتنے زیادہ گھروں کی کہانی ہے، ہر گھر کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے۔ کیوں عورت کے اندر برداشت کم ہو گئی، کیوں عورت کے اندر یہ معاملہ ختم ہو گیا؟ جب تیرے بھائیوں کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہو رہا، اس کا بھائیوں کے بغیر کیسا گزارا ہوگا؟ جب تیری بہنوں کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہو رہا، اس کا بہنوں کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ جب تیرا ماں باپ کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، اس کا ماں باپ کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اگر میری آواز جا رہی ہے، خدا کے لیے کبھی بھی اس بات کے اوپر تانا نہ دیا کرو یہ تو ماں کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یہ تو باپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یہ تو بہنوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو گھر کے اندر بیٹھا ہے، یہ باہر نہیں نکل گیا۔ اگر باہر چلا گیا پھر انتظار کرتی رہی کہ پتہ نہیں کب لوٹ کر۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا، اے میرے دیوانوں، جب زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ تو کسی راستے کے اوپر ڈیرا لگا کر نہ بیٹھ جانا۔ جب زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ تو کوئی جھونپڑی لگا کر، کوئی خیمہ لگا کر نہ بیٹھ جانا۔ زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ تو لوگوں کے دروازوں پر جاؤ اور وہاں جا کر دستک دو، ان کو بتاؤ ہم زکوٰۃ لینے کے لیے آئے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آئے، ہمیں اللہ کے نبی نے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جو زکوٰۃ لینے کے لیے جا رہا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے مال کے اندر سے زیادہ وصول کر کے نہ لائے۔ زکوٰۃ تو کم بنتی ہے، موقع ملا اس وقت کے زمانے کے اندر بھیڑوں کے اندر سے زکوٰۃ نکلتی تھی یا جانوروں کے اندر سے زکوٰۃ نکلتی تھی۔ اب موقع مل گیا، مالک کہہ رہا ہے جتنی زکوٰۃ میری بنتی ہے وہاں سے جا کے وصول کر لو۔ یہ ایک دو جانور اضافی اٹھا کر لے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، زیادہ زکوٰۃ لینے سے میں نے تمہیں منع کر دیا، زیادہ پیسہ لینے سے میں نے تمہیں منع کر دیا، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی وصول کرنی ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ زکوٰۃ وصول کر کے لے آیا، اس کے مال میں سے زیادہ اٹھا کر لے آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے بھی اتنا گناہ ملے گا جتنا زکوٰۃ نہ دینے والے کو گناہ ملتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے بھی تنبیہ ارشاد فرمائیے، اور جو زکوٰۃ لینے کے لیے گیا اس کی بھی تنبیہ بیان فرمائیے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مالدارو، صاحب نصاب لوگو، میرے مال میری زکوٰۃ وصول کرنے والے تمہارے پاس آئیں گے، ان کو ناراض نہ کرنا، ان کو خفا نہ کرنا، ان سے کوئی بری بھلی بات نہ کہہ دینا، ایسی بات جو ان کے دل کے اوپر لگے گی یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ خفا ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی نے دیکھو زکوٰۃ کا بھی حق بیان کیا، زکوٰۃ لینے کے لیے جو گیا اس کا حق بیان کیا، پھر زکوٰۃ دینے والوں کو کہا اگر فقراء تمہارے دروازے پر آئیں گے، اگر مساکین تمہارے دروازے پر آئیں گے، اگر زکوٰۃ وصول کرنے والے مانگنے آئیں گے تو انہیں کوئی تانا نہ دینا، انہیں کوئی برا بھلا نہ کہنا۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، فرمایا اگر تم ان کو ناراض کرو گے، در حقیقت اللہ کے نبی کو ناراض کرو گے،
اللہ کے رسول کو ناراض کرو گے، زکوٰۃ والے کا حق بیان کیا، زکوٰۃ لینے والے کا حق بیان کیا، ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ زندگی کا جو اتنی بڑی زندگی ہے جسے دو پہیوں کے اوپر چلنا ہے، جو ایک شادی کی رسم کے ذریعے اسے ادا کیا گیا، جو شادی کے بندھن کے اندر بندھ گئے، جو میاں بیوی کا تعلق ہے، بتا وہ حقوق کے بغیر کیسے ادا ہوگا؟ یہ زکوٰۃ بغیر حقوق کے ادا نہیں ہو رہی، بغیر حقوق کے تحریکیں نہیں چل رہی، تو بغیر حقوق کے میاں بیوی کی زندگی کیسے بسر ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز جب شام کا وقت ہوتا ہے شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے، دریا کی تہہ کے اندر لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو جمع کر لیتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی اسے آ کر کہتا ہے ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اسے راستے کے اندر میں نے کسی کام میں پھنسا دیا، وہ مسجد کی طرف نہ جا سکا، وہ اللہ کے گھر میں نہ جا سکا، وہ سجدہ ادا نہ کر سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اتنا بڑا کام نہیں کیا جتنے بڑے کام کی میں توقع لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر دوسرے سے پوچھتا ہے بتا تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، لوگ ایک نیک کام کرنا چاہتے تھے، میں نے درمیان میں پڑھ کے لوگوں کو لڑوا دیا، لوگوں کا جھگڑا کروا دیا، ان کے معاملات کو خراب کروا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان خوش ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اتنا بڑا کام نہیں کر کے آیا جتنے بڑے کام کی تجھ سے امید لگائی ہوئی تھی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھتے پوچھتے وہ ایک اور سے پوچھتا ہے بتا تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں، ایک چھوٹا سا کام کر کے آیا۔ کیا کام کر کے آئے ہو؟ کہ دونوں میاں بیوی اللہ کے نام پر زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ کو راضی رکھے ہوئے تھے، آپس کے معاملات کو اچھے طریقے کے ساتھ بسر کیا جا رہا تھا، اور وہ شیطان کہتا ہے میں نے ان کے درمیان میں رخ نہ ڈالا، میں نے ان کے درمیان میں فتنہ ڈالا، ان کے درمیان میں فساد ڈالا، میاں کی لڑائی بیوی کے ساتھ کروائی، بیوی کی لڑائی میاں کے ساتھ کروائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میاں بیوی کے تعلقات کو علیحدہ کر دیا گیا، شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، اپنے چیلے کو کہتا ہے کام تو کر گیا۔ اس بات سے پتہ چلا میاں بیوی کے درمیان میں محبت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اگر ان کے درمیان میں عداوتیں پڑ جائیں گی، یہ رحمان کا راستہ نہیں، یہ تو شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ زندگی کا اتنا بڑا پہلو ہے جسے ہم نے نظر انداز کر دیا، ہر ایک کا حق ادا کیا گیا، ہر ایک کا حق بیان کیا گیا۔ پوچھو میاں کیا گھر کے اندر بیوی کا حق ادا کر کے آئے ہو؟ اسے پتہ ہی نہیں بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں بال بچوں کا حق کیا ہوتا ہے۔ وہ تو چودھری صاحب کا حق ادا کر کے آیا، شیخ صاحب کا حق ادا کر کے آیا، اپنے سیاسی لیڈروں کا حق ادا کر کے آیا، لیکن گھر کے اندر بیوی اس کا حق کہاں چلا گیا؟ اس کا بھی تو حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنا دیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے مرد عورتوں کو ماریں گے، عورتوں کو پیٹیں گے، عورتوں کے اوپر ظلم کریں گے، عورتوں کے اوپر جبر کریں گے، عورتوں کو اپنی کنیز بنا کر اپنے گھر کے اوپر رکھیں گے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ الرجال قوامون، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنا دیا، اس لیے کہ طاقتور ان جیسی عورتیں نہیں ہو سکتی، عقل کے اندر ان جیسی عورتیں نہیں ہو سکتی، نصیحت کرنے کے لیے ان جیسی عورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے الگ سے خاکہ بنایا، ان کے اندر قوت زیادہ رکھی گئی ہے، اس لیے فرمایا زندگی کا پہلو گزارنا ہے، اتنی بڑی زندگی بسر کرنی ہے، دونوں میں سے ایک کو حاکم بنا لیا جائے گا، ایک کو محکوم بنا لیا جائے گا، امیر بنا لو، امیر بنا لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر زندگی کے اندر تمہیں چھوٹا سا سفر بھی طے کرنا پڑ جائے، اس کے اندر بھی کسی کو امیر بنا لیا کرو۔ اللہ کے نبی امیر بنائے، اس کا کیا کام ہے؟ فرمایا امیر بنو، امیر کی مان کر چلو، اپنی زندگی کو بسر کرو، شیاطین سے اللہ تعالیٰ قدموں پر تمہاری حفاظت فرمائے گا۔
ایک اللہ والے فرماتے ہیں ہم دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھا کرتے تھے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ہمارے والد صاحب دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے. فرمایا چھٹیوں کا وقت آ گیا, ہم مدرسے سے نکل کر جانے لگے, اسٹیشن کے قریب پہنچنے لگے. وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا ایک استاد بھی پاس میں کھڑا ہوا تھا, اپنا بکسا لے کر اپنا سامان لے کر کھڑا ہوا ہے. شاگرد قریب آ گئے, انہوں نے سلام کیا, مصافحہ کیا. سلام مصافحہ کرنے کے بعد استاد فرمانے لگے کیا تم نے حدیث مبارکہ کو نہیں پڑھا؟ اگر کوئی سفر طے کرنا ہو اپنے سفر کے درمیان میں کسی کو امیر بنا لو, امیر کا چناؤ کر لو, امیر کا انتخاب کر لو. وہ لوگ کہنے لگے اللہ والے ہم تو سارے کے سارے آپ کے شاگرد ہیں, آپ ہمارے اساتذہ کرام ہیں, ہم تو آپ کو اپنا امیر بنائیں گے, آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. استاد کہنے لگا ٹھیک ہے, اگر تم نے مجھے اپنا امیر بنا لیا, امیر کی ذمہ داری ہر بات کو ہر کام سیدھا کام کرے اور وہ جس کام کے کرنے کا حکم دے دے اس کام کو مانا جائے. شاگردوں نے کہا ہم تو ہر بات ماننے کو تیار ہے, ہر بات سننے کو تیار ہے. ادھر ٹرین کا وقت آ گیا, سفر شروع ہونے لگا, بیٹھنے کے لیے جانے لگے. امیر صاحب بنایا گیا, استاد کو بنایا گیا, شاگرد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی ریل گاڑی نے الارم دیا اس نے اپنے شاگردوں کا سامان اٹھایا, کسی کا سامان سر کے اوپر رکھ لیا, کسی کا سامان ہاتھوں میں اٹھا لیا, چل کر جانے لگے. شاگردوں نے کہا اللہ والے کیوں اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہو, کیوں ہم سے ناراض ہو گئے؟ حق تو ہمارا بنتا ہے, ہم آپ کا سامان اٹھائیں گے, آپ کے لیے محنت کریں گے, آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے, آپ تو ہمارے استاد ہیں. وہ رو کر فرمانے لگے کیا تم نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ سفر کے اندر امیر کی بات ماننی ہے, ہر حال کے اندر اطاعت کرنی ہے. فرمایا میری بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ سفر میں یہ سامان میں اٹھاؤں گا. اس اللہ والے نے سارا سامان اٹھایا, سارے سفر کے اندر خدمت کرتا رہا, شاگردوں کو کچھ نہیں کہا. بتاؤ زندگی کا چھوٹا سا سفر ہے, اس سفر کے اندر امیر بنانا اتنا ضروری ہے, اور جو شادی کے بندھن میں بندھ گئے یا ان کے لیے امیر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ زندگی کا چھوٹا سا سفر طے کیا, یہاں پر امیر بنانے کا حکم دیا گیا, اور میاں بیوی دونوں زندگی بسر کریں گے, اس لیے حکم دیا گیا مرد کو حاکم بنا لیا جائے, اس کے ذمہ باہر کے کام لگا دیے جائے, عورتوں کے ذمہ گھر کے کام لگا لیے جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اللہ کے نبی کے پاس آئیں. جب آپ کو پتا چلا اتنے سارے غلام آ گئے, اتنے سارے خادم آ گئے, اس وقت کام کرنا گھر کا بڑا مشکل تھا. گھر کے اندر آٹے کے لیے چکی کو چلانا پڑتا تھا, ہاتھوں کے ذریعے جو کو پیسنا پڑتا تھا, پھر کہیں جا کر آٹا بنا کرتا تھا, پانی بھر کر باغر سے لانا پڑتا تھا, اور مشق کے نشان پڑ جایا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے ساری زندگی میں نے حضرت علی سے گلہ نہ کیا, حضرت علی سے شکوہ نہ کیا, میں تو اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی ہو, تم نے میرے ساتھ یہ کام کر دیا. حضرت علی فرماتے ساری زندگی مجھے تانا نہ دیا. فرما ایک وقت آیا جب ہاتھوں کے اندر گٹے پڑ گئے, یہاں پر سینے نشانات پڑ گئے, رسیوں کے نشانات پڑنے شروع ہو گئے. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تیرے ابا کے پاس اتنے سارے غلام آئے, اتنے سارے خادم آئے, اتنی ساری باندیاں آئیں, جا کر ان سے جا کر سوال کر لو. سیدہ فاطمہ فرماتی مجھے شرم آئی, میں نہ جا سکی. میں حضرت عائشہ کے پاس آ گئی, میں نے کہا اماں جان میں نے سنا میرے باپ کے پاس اتنے سارے خادم آئے, اتنے سارے غلام آئے, آپ جا کر کہہ دیجئے کوئی ایک غلام میرے حوالے کر دے, ایک خادم میرے حوالے کر دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے, میں نے فرمایا آقا آپ کی بیٹی تشریف لائی تھی, اتنی بات عرض کر کے
چلی گئی، اس کے لیے کسی خادم کا انتخاب کر دیا جائے، کسی باندی کا انتخاب کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی کو جا کر بتلا دو، جب تک عرب کے اندر ہر گھر کے اندر کوئی کام کرنے والا نہ چلا جائے، کوئی کام کرنے والی نہ چلا جائے، اس وقت تک میں محمد فاطمہ کے گھر میں کام کرنے والی نہیں بھیجوں گی۔ پھر آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلا کر لاؤ۔ سیدہ فاطمہ کو بلایا گیا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ ابا جان میں تو کوئی خادم مانگنے کے لیے آئی تھی، میں تو کوئی غلام مانگنے کے لیے آئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خادم اور غلام تو ختم ہو گئے، کیا میں اس سے بڑی بات تجھے نہ بتلا دوں؟ ابا جان لازمی بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمایا بیٹی یہ غلاموں سے افضل ہے، یہ خادموں سے افضل ہے، یہ باندیوں سے افضل ہے۔ حضرت علی فرماتے یہ بات سنی تھی، سیدہ فاطمہ ہنستی ہوئی گھر میں واپس تشریف لے آئی۔ تو گھر کے جتنے بھی کام ہیں وہ عورتوں کے ذمہ، باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ مردوں کے ذمہ، یہ تو فیصلہ ہو چکا پہلے سے ہی۔ اور زندگی کا پہیہ اگر چلانا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ بیوی شوہر کا حق ادا کرے اور شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ دیکھیں بیوی تو ہمیں معذور اور معصوم نظر آتی ہے، اچھی بات ہے، سمجھنا چاہیے، لیکن جتنی ذمہ داریاں بیوی کے اوپر ہے نا، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داریاں شوہر کے اوپر ہوتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داریاں شوہر کے اوپر بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود شوہر اپنا ایک وقار بنا کر رکھے، اپنی ایک زندگی بنا کر رکھے۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ کے نکاح کے اندر 9 بیویاں اس وقت بھی موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا۔ نکاح کرنے کے بعد بڑی اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، اعلیٰ زندگی بسر ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی کا طریقہ کار یہ تھا ہر عورت کے لیے، ہر بیوی کے لیے، میری آپ کی ہر ماں کے لیے اللہ کے نبی نے ایک ایک دن کا انتخاب فرمایا ہوا تھا۔ فلانے دن فلانی بیوی کے پاس چلے گئے، فلانے دن فلانی بیوی کے پاس چلے گئے۔ فرمایا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی، ان کی باری کا دن تھا۔ اللہ کے نبی ان نماز عشاء پڑھانے کے بعد ان کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتی رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی تشریف نہ لائے۔ آپ نے حلوہ بنایا، حلوہ بنانے کے بعد انتظار کیا، جب دیکھا اللہ کے رسول نہیں آئے گے، اللہ کے نبی چلے گئے۔ اماں نے وہ حلوے والی پلیٹ اٹھائی ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ گئی، وہاں آ کر دیکھا اللہ کے نبی بستر کے اوپر تشریف فرماتے، اللہ کے نبی لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے وہ کھانے کا برتن سامنے رکھ دیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ کھانا میں آپ کے لیے بنا کر لائی ہوں، یہ حلوہ میں نے آپ کے لیے بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنے میں بڑا لذیذ لگ رہا ہے، بڑا عمدہ لگ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں بیٹھ گئی، میں نے دیکھا حضرت سودا دور کھڑی ہوئی تھی، میں نے ان کو آواز دے کر بلایا۔ سوکنوں والا معاملہ تھا، اور سوکنے ایسی ہوا کرتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت سودا فرماتی ہے مجھے برا لگا، میری باری کا دن ہے، حضرت عائشہ میرے گھر میں کیوں آئی ہے، ان کا آنا مجھے اچھا کوئی نہ لگا، میں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی اگر آپ نہیں آئیں گے یہ حلوہ اٹھا کر میں تیرے چہرے کے اوپر مل دوں گی۔ حضرت سودا فرمانے لگی لیکن مجھے کھانا پسند کوئی نہیں، میں تیرے قریب نہیں آؤں گی۔ حضرت عائشہ نے تھوڑا سا حلوہ اٹھایا، اس کے منہ کے اوپر لا کر مل دیا۔ بتا ادھر شوہر بیٹھا ہوا
हुआ है, इधर बीवियां खड़ी हुई है। आज के जमाने का शोहर होता, कोई पत्थर उठा के मारता, कोई डंडा उठा के मारता, माँ बहन बेटियों की गालियां निकालता, ये तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। आज तो गैरत पता नहीं कहाँ चली गई, गैरत पैसों के बदले में बिक रही है। अल्लाह के नबी ने कोई बुरा नहीं मनाया, उनको बुरा भला नहीं कहा। हजरत सौदा परेशान हो गई जब उनके चेहरे के ऊपर हलवे को लगाया गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह देख ले मेरा क्या हाल बना दिया, बारी का दिन भी मेरा, खुद यहाँ पे आई है, खुद इन्होंने झगड़ा किया, मेरे साथ छेड़खानी की है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते रहे। आपने फरमाया वो जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिसलुहा, बदला तो ये जो जितना करेगा इतना कर ले। अगर इसने तेरे चेहरे के ऊपर हलवा मल दिया तू भी उठा कर मल दे। हजरत सौदा फरमाती है मैंने उठा लिया, मैंने हजरत आयशा के मुंह के ऊपर मल दिया। इधर सौदा का हंसना देखा, आयशा का हंसना देखा, लेकिन नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया। मैं तो ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद आया और लेटने के लिए आया, दिन का थका हारा था, आकर लेटना था, आराम करना था, ये तुमने क्या हाल बना दिया। एक जुमला भी नहीं बनाया। ए हजरत सौदा का दिल भी रखा, आयशा का दिल भी रखा, दोनों को खुश करके फिर अल्लाह के नबी ने आराम फरमाया। आज तो बताओ छोटी छोटी बातों पर मां बहन बेटी की गालियां नहीं निकाली जा रही। इस बेटी को, इस बहन को, इस इज्जत को कब हम तहफ्फुज देंगे, इसका वकार कब नसीब होगा भला। शोहर बताओ कौन है, ताजदार मदीना है, उसके सामने वो बीवियां अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, आप उनके साथ शामिल हैं, लेकिन न डांटा न बुरा भला का, कुछ भी। क्यों? इन्होंने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, इन्होंने मेरे लिए अपने खानदान को छोड़ दिया है। जहां पर शोहर का हक है वो अदा करना पड़ेगा। आजकल के अंदर कितनी बहन बेटियां ऐसी भी हैं जो सारे दिन के अंदर एक मर्तबा अपनी माँ को फोन लाजमी करेगी, अपने भाई को एक दफा दिन के अंदर कॉल लाजमी करेगी। क्यों कर रही हो? वो कहती है माँ के बगैर गुजारा नहीं होता, बाप के बगैर गुजारा नहीं होता, भाइयों के बगैर गुजारा नहीं होता, बहनों के बगैर गुजारा नहीं होता। इनकी याद मुझे सताती है, इनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ जाती है, सारा दिन मेरा अच्छा गुजर जाता है। आज कितने घर ऐसे जो तबाही के दाने पर खड़े हुए हैं, उनके अंदर मुश्किलात क्या है, वो बीवी शोहर का हक अदा नहीं कर पा रही, शोहर बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा, आपस में तसादुम हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, फितना फसाद हो रहा है। अगर शोहर अपने भाइयों के साथ बैठ गया, अपनी बहनों के साथ बैठ गया, अपने माँ बाप के साथ बैठ गया, ये बीवी कह रही है तू तो जा अपने भाइयों के पास जाके मर जा, अपने बाप के पास जाकर मर जा, अपनी बहनों के पास जाकर मर जा, या तो उनके पास रख ले या मुझे पास रख ले। या मैं एक दो घरों की कहानी नहीं सुना रहा, ये इतने घरों की कहानी, ये इतने ज्यादा घरों की कहानी है। हर घर के अंदर ये मामला चल रहा है कि औरत के अंदर बर्दाश्त कम हो गई, कि औरत के अंदर ये मामला खत्म हो गया। जब तेरे भाइयों के बगैर तेरा गुजारा नहीं हो रहा, इसका भाइयों के बगैर कैसे गुजारा होगा। जब तेरी बहनों के बगैर तेरा गुजारा नहीं हो रहा, इसका बहनों के बगैर कैसे गुजारा होगा। जब तेरा माँ बाप के बगैर गुजारा नहीं हो रहा, इसका माँ बाप के बगैर कैसे गुजारा होगा। वो थोड़ी सी देर के लिए बैठ गया। मेरी माँ बहनों बेटियों, अगर मेरी आवाज जा रही है, खुदा के लिए कभी भी इस बात के ऊपर ताना ना दिया करो, ये तो माँ के पास बैठा रहता है, ये तो बाप के पास बैठा रहता है, ये तो बहनों के पास बैठा रहता है। खुदा का शुक्र अदा करो घर के अंदर बैठा है, ये बाहर नहीं निकल गया। अगर बाहर चला गया फिर इंतजार करती रहेगी पता नहीं कब लौट कर वापिस आएगा।
یہ معاملات کی زندگی ایسے بسر کرنی پڑتی ہے۔ اگر بیوی کے منہ سے کبھی کوئی جملہ نکل گیا اسے خدا کے لیے برداشت کر لو، اگر شوہر کے منہ سے کوئی جملہ نکل گیا، اور میری بہنوں بیٹیوں خدا کے لیے برداشت کر لو، بندوں نے صلہ نہیں دینا، بندوں نے فیصلہ نہیں کرنا، کل قیامت کے دن اس کا انتخاب ہوگا۔ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر جتنی بھی عورتیں آئی انہوں نے اللہ کے نبی کے بستروں کی بھی حفاظت کی ہے، آپ کے کپڑوں کی بھی حفاظت کی ہے، آپ کے کھانے کی بھی حفاظت کی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت میں ان کے گھر کے اندر 19 خادمائیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لاتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب کو بھیج دیتی، سب کو روانہ کر دیتی اور یہ فرمایا کرتی تھی اب میرا شوہر گھر کے اندر آ گیا، اس کے لیے کھانا بنانا میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی، اس کے لیے کپڑے دھونا میں اپنے ہاتھوں سے دھوؤں گی، اس کی کوئی بھی خدمت کا کام کرنا میں اپنے ہاتھوں سے کرنا سعادت سمجھوں گی۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ جتنے دن اللہ کے نبی کے نکاح میں رہی ہے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مجھے کبھی دروازہ کھولنے، مجھے کبھی دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہ پڑی ہے، میں جب بھی دروازے کے قریب گیا فوراً دروازہ کھل جایا کرتا تھا۔ پوچھا گیا اماں تجھے کیسے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی تیرے دروازے پر آ رہے ہیں؟ فرماتی ہیں اے لوگو میں تمہیں کیا بتاؤں، اس نبی کی محبت میرے تن میں سما گئی، میرے بدن میں سما گئی۔ فرمایا اس کی نور نبوت کی خوشبو جہان میں پھیل جاتی ہے، جب وہ گلیوں میں چلتا ہے ہوا کے ذریعے وہ ہوا اور نبوت کے خوشبو کے جھونکے میرے گھر کے اندر آ جاتے گئے۔ فرمایا مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے اللہ کے نبی میرے دروازے پر آنے والے ہیں۔ فرمایا میں دروازے پر دستک نہیں ہوتی اس سے پہلے اللہ کے نبی کے لیے دروازہ کھول دیتی ہوں۔ اس سے مجھے ایک اور بات یاد میں آئی ہے، میاں سارے دن گھر سے باہر نکل جاتا ہے، محنت مزدوری کے لیے نکلا، کوئی بات نہیں ہے، اگر اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا مال نہیں چرایا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، اپنے بچوں کے لیے کمانا یہ بھی عبادت ہے، حلال روزی کما کر لانا یہ بھی عبادت اجر و ثواب ہے۔ لیکن میرے عزیزوں صبح سے نکلے شام تک اپنے گھر سے باہر رہے، جب گھر کے اندر آنے لگو گے دروازے پر دستک دو، 12 بجا کر نہیں آنا، چہرہ بگاڑ کر نہیں آنا۔ اگر کمیٹیاں ختم ہوئی تو نے لی ہے، اگر کاروبار کے اندر نقصان ہوا وہ کاروبار تو نے خود چلایا تھا، اگر زمین فصلوں کے اندر نقصان ہو گیا وہ تیرا اپنا معاملہ تھا، ساری زندگی دن بھر کی تھکاوٹ کو باہر چھوڑ کر آ جا، جب گھر کے اندر داخل ہونے لگے چہرہ بگاڑ کر نہیں آنا، چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کر آ جا، خوشی کے ساتھ اپنے مکان میں داخل ہو جا۔ اس سے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بیوی شوہر کے چہرے کو دیکھ لے، شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ لے، آپس میں دونوں مسکرانے لگ جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان دونوں کو دیکھ کر عرشوں پر مسکرانے لگ جاتا ہے۔ یہ تو اتنا اہم پہلو ہے جس کے اوپر کبھی گفتگو نہیں کی گئی، جسے کبھی سمجھا ہی نہیں گیا، ایک دوسروں کی تعریفیں کرتے رہ گئے۔ میں اپنی نہیں کہہ رہا، میں سب کی کہہ رہا ہوں، دوسروں کی تعریفیں ختم کر دو، ایک دوسروں کی تعریف، گھر کے اندر ماں کی تعریف شروع کر دو، بہنوں کی تعریف شروع کر دو، بھائیوں کی تعریف شروع کر دو، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی تعریف شروع کر دے، اللہ کی قسم گھر خوشگوار بن جائے گا، زندگی اعلیٰ گزرنے لگ جائے گی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی سے نکاح فرمایا۔ نکاح کیسے ہوا؟ شروع کے اندر حکم مل گیا جاؤ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اما حبیبہ فرماتی ہے میں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلی گئی، میں نے بھی کلمہ پڑھا، میرے شوہر نے بھی کلمہ پڑھا، دونوں مسلمان بن گئے۔ فرمایا حبشہ کے اندر جا کر میں نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا میرے شوہر کا چہرہ تبدیل ہو گیا، شوہر کا چہرہ
چہرہ بدلنے لگ گیا. فرمایا میں پریشان ہو گئی. میں نے سوچا کہیں میرا شوہر یہ دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا, کہیں اسلام سے تو پھرنا نہیں چاہتا. فرمایا میں بڑی پریشان رہنے لگ گئی. ایک دن مجھے پتا چلا میرا شوہر عیسائیوں کے پاس جاتا ہے, ان کی صحبت کو اختیار کر کے بیٹھ گیا. میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا, میں علیحدہ ہو گئی. اسی حال کے اندر زندگی بسر ہونے لگ گئی. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کو پتا چلا ام حبیبہ وہاں پر اکیلی رہ گئی ہے, وہ روتی پریشان رہتی ہے. میں نے تو شوہر کے لیے گھر کو چھوڑ دیا, ہم تو وہاں سے چل کے یہاں پہ آئے, یہ فوت ہو گیا, یہ ایمان سے پھر گیا, اسلام سے پھر گیا. رونے لگ گئی, پریشان ہو گئی. جب اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ نے خط لکھا بادشاہ کی طرف, شاہ نجاشی کو بلایا اور ان سے کہا گیا اب میری حبیبہ کو جا کر بتلا دو, ان سے جا کر کہو اگر تیرا شوہر فوت ہو گیا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, میں محمد الرسول اللہ نے مکہ میں تجھ سے نکاح فرما لیا. دربار بادشاہ کا لگے گا, نکاح اللہ کے نبی کا ہوگا. اماں فرماتی ہے میں گھر پر تشریف فرماتی, دوپہر کا وقت تھا, میرے دروازے پر دستک ہوئی ہے. میں دروازے کے قریب آئی, میں نے آ کر دیکھا کنیز کھڑی ہوئی ہے. اس کنیز کو میں نے کہا کیا ضرورت ہے, کیوں آئی ہو میرے پاس؟ اس نے کہا خود نہیں آئی, بادشاہ نے بلایا. بادشاہ کے دربار میں پہنچی ہے, ان کو جا کر بتلایا گیا یہ اللہ کے نبی کا خط آ گیا, اللہ کے نبی نے تجھ سے نکاح فرما لیا, قبول فرما لے. اما حبیبہ فرماتی ہے میں نے قبول فرما لیا. یہاں سے چل کر اپنے گھر میں آ گئی, مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائی ہے. شوہر کے بستر کا خیال رکھا, شوہر کی زندگی کا خیال رکھا. حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا فتح مکہ کے موقع پر, میں ایمان تو نہ لا سکا. شام سے قافلہ لے کر جا رہا تھا, مدینے کے درمیان سے گزرنے لگا, مسلمانوں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی. مسلمانوں نے ان کو قید کر لیا, ان کو اپنے قبضے میں لے کر چلے گئے. ابو سفیان کہتا میں بچ کے نکل گیا, میں مدینے کے اندر چلا گیا, اپنی بیٹی کے پاس جاؤں گا, وہ سفارش کرے گی اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دے گا. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے میرا باپ آ گیا, آ کر دروازے پر دستک دی ہے. ام حبیبہ نے دروازہ کھولا, باپ اندر کمرے میں داخل ہوا, آ کر چارپائی کے اوپر بیٹھنے لگا. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے میں نے جلدی سے بستر کو گول کر دیا, میں نے بستر کو اٹھا دیا. میں نے کہا ابا جان اس کے اوپر بیٹھنے نہیں دوں گی. باپ بڑا پریشان ہو گیا, بیٹی کیا وجہ بنی ہے, کیا باپ کو بستر کے اوپر بیٹھنے نہیں دیا جا رہا, یہ بستر میرے قابل نہیں ہے. فرمایا ابا جان ایسی بات نہیں ہے, بلکہ آپ اس بستر کے قابل نہیں ہو. اس بستر کے اوپر جو بیٹھتا ہے وہ میرا شوہر ہے, وہ کائنات کا نبی ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے آمنہ کا لال بنایا, تاجدار مدینہ بنایا, تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. باپ بڑا پریشان ہوا, ناراض ہو کر چلا گیا, لیکن بیوی نے حق ادا کر دیا. پاک شوہر کے بستر کے اوپر اپنے مشرک باپ کو بیٹھنے نہیں دیا, اور اس وقت یہ بتا دیا اگر شوہر کا حق ادا کرو گی تو شوہر لازمی اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا. یہ تھی نا زندگی. چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اپنا کام دوسروں سے کروانا, شوہر کا کام کسی اور کے ذمہ لپیٹ دینا, اس سے کہنا یہ کر فلانا کر. بیوی ہو تو شوہر کا کام آپ کے ذمہ, آپ کے ذمہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرے. استری کپڑوں کے کرنی اپنے ہاتھوں کے ساتھ کر, کپڑے دھونے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہو, اور کھانا بنانا ہے اپنے شوہر کے لیے خود کھانا بنا کر دے. اگر وہی زندگی جو فتنہ فساد کے اندر پڑی ہوئی تھی اگر وہ محبت کے اندر نہ بدل جائے تو مجھے پھر بتانا. عورت کو شوہر سے 2 قدم آگے چلنا پڑتا ہے اپنے گھر کو بسانے کے لیے. جب تو اپنے گھر پر تھی ایک زندگی کی لاج تھی, ایک باپ کی لاج تھی, آج تو اس گھر کے اندر ہے, تیرے گھر کے اوپر 2 کنبوں کا تاج رکھا ہوا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اوپر جب تہمت لگی, آپ کو پتہ کتنی پریشان ہوئی, کتنی پریشان ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ اگر جاننا چاہو تو اپنے گھر پہ جا سکتی ہو. اماں فرماتی ہیں جب پہلے کبھی میں کہتی تھی نا کہ یا رسول اللہ مجھے میرے باپ کے گھر میں جانا ہے ملنے کے لیے, ماں سے ملنے کو دل کرتا ہے, باپ سے ملنے کو دل کرتا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے تھے عائشہ پھر کبھی چلی جانا. لیکن آج چونکہ اللہ کے نبی ناراض تھے, منافقوں نے تہمت لگائی, میں نے پوچھا, اللہ کے نبی نے فرمایا چلی جاؤ.
کہ میں بڑی پریشان ہوں، اس لیے اگر بیوی کبھی کہے نا کہ میں جاننا چاہتی ہوں، ایک دو محبت بھری باتیں کر دو، تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تیرے بغیر گھر نہیں چلتا، کیا جاتا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں جاتا۔ اپنے گھر میں ایسی باتیں کرنے سے کسی کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ محبت کی باتیں ساری زندگی ہم نے دوسروں کے لیے سمیٹ کے رکھی ہوئی، گھر پہ بھلا کب کام آنی ہے یہ؟ اگر پوچھ لے تو محبت میں ایک دو باتیں کر دو یار۔ اماں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی، عائشہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری برات کو ظاہر فرمائیں گے۔ اماں فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، ایک بات کرتے نا، جو یہ کہا نا اگر کچھ گناہ ہوا تو توبہ کر لو، کچھ احتمال تو ہے دن کے اندر ہوا یا نہ ہوا۔ اماں فرماتی میں چلی گئی اپنے باپ کے گھر پر، حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرمائے، کہ اتنے میں برات کی آیتیں نازل ہو گئی، سورہ نور کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹی کھڑی ہو، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر، یہ ہے میاں بیوی کا تعلق، اس بنا پر گھر بسا کرتے ہیں۔ اگر بیوی کی تھوڑی سی شوہر کر دیں یا شوہر بیوی کی تھوڑی سی کر دیں، ماں باپ ان کو نہیں بسنے دیتے، اور یہ زیادہ تر معاملہ شوہر کے گھر ماں باپ کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ تو اس کے پاس چلا گیا، اور بھائی وہ گھر وہ دیکھو وہ کہاں سے آئی ہے چل کے یہاں پر، اگر یہ بھی اس کا ساتھ نہ دے تو وہ کہاں جائے، وہ کہاں جائے؟ تیری خدمت کرے نہ کرے، ساس کی باپ کی خدمت کرے نہ کرے، وہ شوہر کے ساتھ ٹھیک ہے، انہیں بسنے دو، انہیں آباد ہونے دو۔ اور شریعت مطالبہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ بیٹوں کی شادی کرنے لگو تو پہلے ان کے لیے علیحدہ سے گھر بنا کے دو، تاکہ تمہارے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو، فتنہ فساد ہی نہ ہو۔ جو باپ بیٹے کے درمیان میں پہلے محبت ہی وہ ابھی بھی برقرار رہنی چاہیے۔ اماں فرماتی ہے میرا باپ میرے پاس ہے، باپ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ شوہر کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا تعلق دنیا میں کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہم تو چھوٹے موٹے کسی گنتی میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو گھر اتنا بڑا، شوہر تاجدار مدینہ، اور جس کی بیٹی ہے وہ سارے لوگوں میں نبی کے بعد سب سے افضل ہے۔ بیٹی جاؤ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ نہیں میں شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اللہ کا شکر ادا کروں، میں کسی اور کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکالا، یہ کہا کہ اگر کوئی گناہ ہے تو توبہ کر لو، میں اس بات کو نہیں بولی میں شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ کیا تکبر کیا انہوں نے؟ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، میں شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ بات یہ نہیں تھی بھائی، بات تھی اصل میں نخرے کی، بات تھی اصل میں ناز کی، کہ جیسے میں اللہ کے نبی کے گھر سے رخصت ہوئی ایسی اللہ کے نبی محبت کے ساتھ آ کر مجھ سے بات کریں اور مجھے میرے باپ کے گھر سے لے کر اپنے گھر پر تشریف لے جائیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، تو نے یہ کام کر دیا وہ کیا، تو نے ناراضگی کا اظہار کیا، میری محبت میں کھڑی بھی نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا نخرہ ہے، کبھی کبھی عورت کا نخرہ برداشت کرنا پڑتا ہے، کون سی بڑی بات ہے یہ؟ اور یہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سفر میں دوڑ لگائیں، وہ آپس کی زندگی ایسی دوستوں والی زندگی ہوتی تھی۔ اگر مرد کو حاکم بنایا گیا، میں نے شروع میں عرض کیا حاکم ہے تو حاکم کا ہر کسی یہ مطلب نہیں کہ عورت تمہاری کنیز ہے یا تمہاری خادمہ ہے، مارو تھپڑاؤ پیٹو جس کا چہرہ زخمی کرو جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ حاکم وہ کام کر سکتا ہے جو محکوم نہیں کر سکتا۔ عائشہ دوڑ لگائیں سفر پہ، حضرت عائشہ فرماتی میں تیار ہو گئی۔ اب سفر میں اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ بتاؤ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں کا۔ پردے کی جگہ تھی، دوڑ لگائی۔ اماں فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں پیچھے رہے۔ فرمایا پھر موقع ملا، ایک موقع پر پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آج پھر دوڑ لگا، کہ میں لگاتے ہیں جی۔ فرمایا اس موقع پر اللہ کے نبی آگے نکل کے میں پیچھے رہ گئی۔ تو یہ ایک زندگی کا پہلو تھا، خوشنما پہلو۔ اور آپ کیا فرماتے تھے؟ خیرکم خیرکم لآلی، 3 دفعہ فرمایا خیرکم، ایک دفعہ فرماتے تھے تم میں سے بہتر، اس کا مطلب یہ تم میں سے بہتر، 3 دفعہ فرمایا خیرکم 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 لآلی۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں، میں تم میں سب سے بہتر ہوں، میں تم میں سب سے بہتر ہوں، اور اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یہ امت کو پیغام دینا تھا
حجت الوداع کے موقع پر بڑی ان بیٹیوں بہنوں کے اللہ کے نبی نے شان بیان فرمائی کہ تمہارے گھروں پر جو ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اگر تم یہ کرو گے تو جیسی کرنی ویسے بھرنی ہے، گھروں میں بیٹیاں ہماری بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میرے بھائیوں مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، دوسروں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے پیچھے کیا مل رہا بھلا؟ کچھ بھی نہیں، ان کی تعریفیں بند کر دو، گھر کی تعریفیں شروع کر دو، گھر سدھر جائیں گے ہمارے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 جمعے پورے ہو گئے بھائی۔ پہلا جمعہ تھا ہمارا شادی کرو لیکن اللہ سے ڈرو، شادی کرو لیکن اللہ سے ڈرو۔ دوسرا ہمارا جمعہ تھا شوہر بیوی کے حقوق، ان کے حقوق کی ادائیگی، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئی۔ تیسرا جمعہ آج کا جو ہمارا تھا یہ ہے شوہر کے حقوق کے اوپر، شوہر کے بھی حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے، کمی کوتاہی ان میں ہوگی تو اللہ کے ہاں جواب دینا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس زندگی کے پہیے کو اللہ تعالی ہم سب کو تحفظ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔